بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ویڈیو ہے یہ مشرق وسطیٰ سے صورت حال سے ہی ریلیٹڈ ہے بیسیکلی۔ تو باقی معاملات جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے وہ تو سب کے نالج میں ہے کہ جو ایران نے کل اٹیک کیا وہاں پہ عراق میں کچھ دو بیسز پہ، تو لیکن میں کچھ اور ایک نقطہ اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے یو این میں جانا تھا شرکت کے لیے اجلاس میں، تو ان کو ویزا جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی جو تہران میں ہے انہوں نے نہیں دیا اس کو، لیتو لال سے کام لیتے رہے ہیں، پھر ابھی نہیں ان کو ویزا دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ ایک پریجوڈس ایٹیچیوڈ ہے اور یہ منوپلی ہے یو ایس کی۔ تو یہ بہت سارے سربراہان مملکت کے ساتھ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کو جب دل چاہتا ہے ان کا تو ان کو ویزا نہیں دیتے، روک دیتے ہیں اور ہیمیولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بڑے بڑے سربراہان کو، وزرائے اعظم کو، وزرائے خارجہ کو۔ تو اس کے لیے پہلے بھی بات چیت میں کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے کہا چلو یہ نقطہ آپ سے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اور میری یہ تجویز ہے یا میں یہ سوچتا ہوں کہ اس جمود سے نکلنا چاہیے دنیا کو کہ یو ایس نے جو ہپناٹائز کیا ہوا ہے، جو یہ ایک منوپلی رکھی ہوئی ہے کہ یو این کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اور ساری دنیا سے لوگ وہاں سربراہان مملکت، وزرائے خارجہ جاتے ہیں ہر سال، جا کے وہاں پہ گپ شپ کرتے ہیں۔ اس کا بیسیکلی تو یو این کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسپیشلی ہمارے مسلمان ملکوں کو، کیونکہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے ان کا۔ جب کوئی ویسٹ کو کوئی مسئلہ آ جائے، ان کو گوروں کو مسئلہ آ جائے، تو اس میں وہ ان کا کردار آ جاتا ہے، اس میں وہ فوری جمپ کر جاتے ہیں۔ تو اس کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اس نے فعال ادارہ بننا ہے تو اس کو کسی نیوٹرل پلیس پہ ہی شفٹ ہونا چاہیے جہاں پہ سب کی ایکسیس ہو اور کوئی ویزا نہ روکا جائے کسی کا، سب لوگ شرکت کریں، سب ممالک شرکت کریں اس میں۔ تو میری نظر میں سوئٹزرلینڈ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے وہ، اور وہاں پر کسی کی اجارہ داری بھی نہیں ہوگی اور سب جو ملک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ تقریباً جو اقوام متحدہ پہ جو خرچہ آتا ہے اس کا بہت بڑا جو شیئر ہے وہ یو ایس دیتا ہے، جس وجہ سے اس کی منوپلی ہے اس میں۔ تو باقی بھی دیتے ہیں، یو کے دیتا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، جرمنی ہیں اور کچھ سعودی عرب بھی دیتا ہے، تھوڑے سے اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ تو اس کو ری آرگنائز کرنا چاہیے بیسیکلی، اور یہ منوپلی ختم کرنے کے لیے کہ جب یہ چاہتے ہیں کسی کو روک لیتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں کسی کو ان کر لیتے ہیں۔ تو پھر یو این جو ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ سارا یہ کٹ پتلی کا کردار ہے، یو ایس کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے وہ، تو اس کا کوئی بیسیکلی فائدہ کوئی نہیں، اسپیشلی مسلم کمیونٹی کو۔ تو یہ میں سوچتا ہوں اس بارے میں، اور میرا خیال تھا کہ چلو سب دوستوں سے یہ شیئر بھی کریں گے کہ اس کو پھیلائیں، اس بات کو شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں آگے، کہ یہ بات آگے تک جائے، مختلف ملکوں میں یہ پہنچے، اور مسلمان جو چیدہ چیدہ ممالک ہیں جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، یہ ووکل ہیں بہت، اور اسی طرح پاکستان ہے، یہ لوگ مل کے تو ایک آواز اٹھائیں یو این میں، دنیا میں، کہ اس کو یہ منوپلی ختم ہونی چاہیے، یہ جو ہیمیولیشن ہوتی ہے یو ایس کی طرف سے بڑے بڑے لیڈروں کی، یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کو شفٹ کریں کسی پراپر جگہ پہ، اور اس کی فنڈنگ کا بھی نظام جو ہے وہ سارے ملک جو ہیں وہ اس میں برابری کی بنیاد پہ شرکت کریں، اور وہاں پہ اس کو زیادہ فعال بنایا جائے، اور اس میں تمام ملکوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جہاں جہاں بھی پرابلمز ہیں دنیا میں ان کو وہ حل کرے، اپنے جو ریزولوشنز ہیں ان کی پاسداری کرے، جو ریزولوشنز پاس کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کشمیر کا ریزولوشن 1948 کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے ابھی تک۔ تو یہ تو مطلب بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کو چلانے کا۔ تو یہ میسج جو ہے یہ ایک سجیشن بھی میرے ذہن میں تھی، جو میں نے کہا چلو یہ میں ڈسکس کروں گا کسی وقت، تو آپ اس پہ غور کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور تاکہ سب لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔